زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم يعلم بأن الله يرى. وقال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حديث صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، میں نے آپ سے محفل میں جو افراد ہیں ان کو مختلف ناموں سے مخاطب کیا. دوبارہ مخاطب کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ متوجہ ہوں. محترم بزرگوں، سارے بزرگ شامل ہیں، موضوع ان سے تعلق بھی ہے. عزیز نوجوانوں، تمام نوجوان بچے ہیں جو 13 سے ابو ہیں، 14 سے ابو ہیں. پیاری اسلامی ماں و بہنوں، ساری خواتین جو اس میں بچیاں بچے سب شامل ہیں، اور عزیز بچوں، چھوٹے بچے بھی اس میں شامل ہیں. اگر آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ موضوع بھی آپ ہی سے تعلق ہے. جب موضوع آپ سے تعلق ہے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ
کہ جو چیز اس سے متعلق ہوتی ہے وہ اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے، آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب موضوع آپ کے تعلق سے ہے تو آپ کو بھی آگے آنا چاہیے، اور نزدیک اور قریب، کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں. میری دلی خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کنیکٹ ہوں، ایک ربط، ذہنی ربط، دلی ربط آپ کے اور ہمارے درمیان میں قائم ہو. موبائل کی ایک کمپنی ہے ایئرٹیل، اس کمپنی کا لوگو ہے کنیکٹنگ پیپل، لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. وہ جوڑنے کا مقصد ان کا دنیا داری ہو، جوڑنے کا مقصد کمانا ہو، الگ بات ہے. میرا لوگو ہے کنیکٹنگ اللہ. ایک خادم دین ہونے کی حیثیت سے، کچھ معلومات سیدھا پہنچانے کی حیثیت سے، تو میں چاہتا ہوں کہ کنیکٹنگ اللہ. یہ مطلوب نہیں ہے کہ مجموعہ بڑا ہو، یہ مطلوب نہیں ہے کہ جمع غفیر ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی ان یہدی بک رجل خیر لک من حمر النعم. ایک آدمی تمہارے ذریعے ہدایت کا راستہ پالے تو تمہارے لیے عربوں کی جو قیمتی جائیداد ہے، جو قیمتی چیزیں ہیں، سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، اس سے کہیں بہتر تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پالے. تو میری اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم سب شامل ہوں اور ہمارے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ خلق کثیر کو فائدہ پہنچائے. میں نے جو موضوع آپ کے سامنے اختیار کیا، یہ بہت ہی حساس ترین موضوع ہے، سبجیکٹ ہے. اتنا زیادہ حساس ہے، اتنا زیادہ سینسیٹیو ہے. سنجیدگی سے آپ سنیں اور حقیقت میں اس کے دل و دماغ پہ اس اثر کو قبول کریں تو کیا ہوگا. غور سے سنیے، جوانوں کے لیے خاص طور پر. آپ گونگے ہو جائیں گے، زبان بند ہو جائے گی. آپ تمنا کریں گے کاش میں نابینا پیدا ہوتا. آپ تمنا کریں گے میرا شمار موجودہ دنیا میں ڈم اور ڈف میں شمار ہوتا. گونگے بہرے، اتنے اہم ترین باتیں اگر آپ کے گوشے گزار میں کروں اور اس کا رتی برابر 1000 میں سے 1% بھی اگر کسی کے سر دل و دماغ میں اس کی حرکت آ جائے تو میں سمجھوں گا شاید میں اپنے مقصد کے میم میں کامیاب ہوں. اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس دنیا میں، 99.9 کتنی دنیا کی آبادی کے 99.9 اگر 7 ارب لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں تو اس میں سے 99.9 لوگ بے حیا ہیں، بے شرم ہے، بے غیرت ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں. یہ بات سن کر بڑی تعجب ہوتی ہے. حدیث میں جب پڑھتے ہیں یہ بات بڑی تعجب دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے کھربوں انسانوں میں سے 70,000 کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں ڈالے گا. یہ 70,000 دنیا کی پوری آبادی میں
ہم کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر نہیں، سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، بہت چھوٹی تعداد ہے. لیکن یہ ہے کون لوگ؟ یہ ہے کون لوگ؟ یہ یوں سمجھیے جو آج کے 99.9 لوگوں سے جو بچے ہوئے ہیں وہ 70,000 ہیں، موجودہ دور میں، پچھلے دور میں، آنے دور میں. اور یہ سارے باحیا مومن ہیں. آپ جانتے ہیں ڈیجیٹل کے زمانے میں ہمارا موبائل نمبر کتنا ہے؟ 10 ڈیجٹس میں. ہمارا موبائل نمبر کتنے ڈیجٹس میں ہے؟ 10 ڈیجٹس میں ہے. 10 ڈیجٹس میں کیوں ہیں؟ دنیا کی آبادی 10 ڈیجٹس کے اندر گھومے گی. اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، یعنی اب 100 ارب تک آبادی ہو سکتی ہے. جو زمین ہے اس میں اس وقت 7 ارب انسان موجود ہیں، اور اس کی کیپیسٹی اللہ تبارک تعالی اس سے مزید 100 گنا اضافہ ہو سکتی ہے. اس میں 77,000 کروڑ کی اس زمین کے اندر آبادی کی گنجائش رکھا ہے. اس گنجائش کے اندر اس کی تمام سہولیات کے ساتھ، غذاؤں کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. تو دنیا والوں نے 10 نمبر ڈیجٹس اس لیے رکھے ہیں کہ ہر ایک تک ایک موبائل پہنچے اور کوئی موبائل ایک دوسرے سے نہ ٹکرائے. موبائل پہنچے یہ نہیں ہے، موبائل تو ایک ذریعہ ہے. یہ دروازہ کھلے کہ آپ بے حیائی کے میدان میں ایک پارٹنر بنے. تو پارٹنر بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے. تو آپ جان سکتے ہیں غریب سے غریب ترین ملک بھی کھانے کے مسائل کو بعد میں حل کر رہا ہے، اور وائی فائی کے مسائل کو، 4G کے مسائل کو، 5G کے مسائل کو پریورٹی دے رہا ہے. غریب ترین ممالک جن کی مہینے بھر کی آمدنی $5 نہیں ہے، ان کے پاس بھی 4G اور وائی فائی کی سہولت ہے. افریقہ کے غریب ترین ممالک اس میں شامل ہیں. اس لحاظ سے یہ موضوع اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. بحیثیت مومن کیا کردار ہے، اور قرآن نے اس کو کس انداز میں پیش کیا ہے، اور کیا پیشین گوئیاں ہیں، اور کیا ہمارا حال ہے، میں تھوڑا سا اس کی منظر کشی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی آیت، قرآن صرف رٹنے کی کتاب، صرف ایک محدود انداز میں اس کو سمیٹنے کی کتاب نہیں ہے، تدبر و تفکر کی کتاب ہے. یہ ایک آیت دیکھیے ہماری ذہن کی کیا کیفیت بناتی ہے. پہلے ہی سورت میں جو نازل ہوئی سورہ علق، اس کی اگلی آیتیں، 5 آیتوں کے بعد جو آیتیں بتائی گئی ہیں، اس میں اسی وقت یہ متنبہ کر دیا گیا وحی کے شروع ماحول میں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک تعالی دیکھ رہا ہے. یہ اس ماحول میں بات بتائی گئی جہاں 360 بت ہیں اور اس کے علاوہ کئی بت ہیں، کفر کا ماحول ہے، اور اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے. خود اللہ کے رسول اور دیگر سب مخاطب ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، تمہاری کیا کارستانیاں ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی کارستانیوں میں آزاد ہو؟ ایسا نہیں ہے. کہ ان اللہ یرا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ دھمکی ہے. سمپل سے انداز میں یہ دھمکی ہے. ہم بچوں کو گھر میں کہتے ہیں بیٹا دیکھ رہا ہوں میں،
کافی ہے بچے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، متنبع ہو جاتے ہیں لفظ. ہاں دیکھ لیا میں. الم یعلم بان اللہ یرا، ہر شخص اس کا مخاطب ہے. کتنا مخاطب ہے؟ اپنے نفس کی ہر حرکت سے پہلے وہ اس کا مخاطب ہے. کیا سوچتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا سنتا ہے. یہ آیت حیا کے لیے سب سے بڑی آیت ہے. یہ آیت نہ سمجھے تو انسان بے حیائی کا کام کرے گا. الم یعلم بان اللہ یرا، کہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا. جب ایک تہدید، دھمکی، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ سامنے ہیں، ان کی کارستانیاں ہیں اور قرآن ان سے مخاطب ہو رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، تمہاری پلاننگ، تمہاری سوچ، تمہاری حرکت، ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے. مزید وضاحت سورہ غافر کی آیت نمبر 19. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت اللہ تعالی جانتا ہے. یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم جس کو آنکھ سمجھتے ہیں. میڈیا والے اس کیمرے کو تیسری آنکھ بولتے ہیں. جاسوس کو آنکھ عربی میں کہا گیا ہے عین. پانی کے چشمے کو عین کہا گیا ہے. اللہ تبارک تعالی ہماری آنکھوں کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. انسان آنکھوں سے جو کچھ کرتا ہے وہ دوسروں کو نہیں معلوم ہوتا. چھپ کر کام کر رہے ہیں، علل اعلان بھی کر رہے ہیں، مجموعے میں بھی کر رہے ہیں، تو سب کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ آنکھوں کی بے حیائی اس کی خیانت ہے. آنکھوں کی بے حیائی اس کی خیانت ہے. جو بھی چھوٹا سا عمل آنکھ کے ذریعے ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتا ہے. پھر اگلی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ وما یخفی الصدور، جو کچھ ہمارے سینوں میں بھرا پڑا ہوا ہے، جتنا کچھ ہے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہتر انداز میں جانتا ہے. جو چیز بے حیائی کی ہے وہ نکل کر آتی ہے، اور جو چیز حیا کی ہے وہ چھپ جاتی ہے. ایک صحابی تھے، بڑے ہی شرمیلے تھے. ان کے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ ساتھی کو بڑے، اپنے بھائی کو بڑے لعنت ملامت کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں. تم بڑے شرمیلے ہو، تمہارے اندر ایسے نہیں ہونا چاہیے، تم معاشرے میں کیسے رہو گے اس طریقے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، کہا کہ دعہو دعہو، ان کو چھوڑ دو. پھر اس کے بعد فرمایا الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان. ان کی جو شرم و حیا کی کیفیت ہے یہ ایمان کی رہنمائی ہے، یہ ایمان کی عکاسی ہے. مسلم کی ایک صحیح روایت ہے، ذرا سنجیدگی سے خواتین آپ لوگ غور سے سنیے. الحیاء والایمان، الایمان والحیاء قرینا معا. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں، ایک دوسرے کو الگ نہیں کیا جا سکتا. قرینا، قرین کہتے ہیں ساتھی کو. ایمان اور حیا ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اذا رفع احدهما رفع الاخر، یا اذا رفع احدهما رفع الاخر.
اگر ان دونوں میں سے ایک اڑ گیا، ایک ضائع ہو گیا، دوسرا خود بخود ضائع ہو جاتا ہے. دونوں میں سے اگر ایمان گیا تو حیا چلی گئی، حیا چلی گئی تو ایمان کمزور پڑ گئے. دونوں ضروری ہے. جو حدیث، صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس پہ دیکھیے 3 سبجیکٹ ہیں. اس حدیث میں 3 سبجیکٹ ہیں. ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، فیکلٹیز ہیں، قسمیں ہیں. اس کا تصور ہمارے پاس بڑا محدود ہے. ہم شعبے کا ٹرانسلیشن عام طور پر ڈپارٹمنٹ بول کے کرتے ہیں یا فیکلٹی بول کر کرتے ہیں. یہ دنیاوی تصور ہے، ناقص تصور ہے. یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کو کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، یہ ذہن کو سمیٹنے والی کیفیت نہیں ہے. یہ لامحدود کیفیت ہے، لامحدود کیفیت ہے. کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اور ایمان سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. یہ کائنات کا وجود ایک انسان کے ایمان پر بھی قائم ہے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایمان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو اس کے 60 شعبوں میں سے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے، جس کا تحلیل کرنا، اس کی منسٹری بنانا یا اس کو کرنا ایک محدود انداز میں ہوگا. بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں سب سے پہلا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کیا. قول لا الہ الا اللہ افضلها اعلاها، سب سے بڑا ذکر توحید. تعلق دل سے، توحید کا تعلق دل سے ہے. توحید کا تعلق زبان سے ہے. توحید کا تعلق انسانی اعضاء سے ہے. الایمان بالقلب، بتصدیق القلب، و باقرار اللسان، و بالجوارح. دوسرا جو مرحلہ بتایا گیا ہے وہ ویلفیئر ہے. ویلفیئر کا کام ہے جو عالمی پیمانے پر ایمان کا آخری حصہ اس کو کہا گیا. اور تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، ظالم ممالک، ظلم کی انتہا کرنے والے ممالک جیسے اسرائیل ہے، جیسے امریکہ ہے، جیسے فرانس ہے، جیسے انگلینڈ ہے، جن کی تاریخ سیاہ ہے، ایسے ممالک ویلفیئر کا کام کر کر دنیا کے اندر معزز و مکرم کہلائے ہیں. معزز و مکرم کہلائے ہیں ویلفیئر کا کام کر کے، جو ایمان کا ادنا ترین حصہ ہے. اور اس کے بعد الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. جو باتیں ایمان کے تعلق سے کہی گئی ہیں، حیا کے تعلق کو بھی اسی سے جوڑا گیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا دل سے ہوتی ہے. جو دل مردہ ہے وہ انسان بے حیا ہے. جو انسان بے حیا ہے اس کا دل مردہ ہے. اگر کوئی شقاوت کی بات کر رہا ہے، کوئی قساوت قلبی کی بات کر رہا ہے، کوئی بے مروتی کی بات کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بے حیائی کی نمائندگی کر رہا ہے اور اس کا دل سخت ہے. تو الحیاء شعبۃ من الایمان کہہ کر اس کو ایمان سے اس طریقے سے جوڑا گیا کہ دل نرم ہو تو وہ باحیا ہے، دل سخت ہو تو وہ بے حیا ہے. ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگے کہا عمر امیر المومنین، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے پسند نہیں آ رہی، مجھے اب اچھی نہیں لگتی ہے. تو حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہیں؟ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے؟ ہاں میرے بچوں کی ماں ہے. کہا کہ وہ
تمہارے لیے روٹی بناتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے؟ کہا کہ ہاں سب کچھ کرتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو تمہاری مروت مر گئی کیا؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ تمہاری مروت مر گئی کیا؟ یعنی تم بے حیا ہو گئے۔ بے مروت انسان بے حیائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو دل حیا کا سب سے بڑا مرکز ہے، سب سے بڑا مرکز ہے۔ ہاں، حیادار انسان اتنا نرم دل ہوتا ہے کہ بات کرنے سے اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حدیث ہے، کان اشد حیاء من العذراء فی خدریها۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے جیسے کنواری لڑکی سمٹ کر باحیا ہوتی ہے، اپنی جوانی کو، اپنی حرکتوں کو بے باکانہ نہیں دکھاتی ہے اور بڑی سمیٹ کر رہتی ہے اور بڑی نرم مزاج ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے خیمے میں تک ایسا رہتے تو عوام الناس کے سامنے کیا کیفیت ہے؟ کانا اشد حیاء من العذراء فی خدریها۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں لمبی نماز پڑھوں، بچے کی رونے کی آواز آ گئی، آپ کا دل نرم پڑ گیا۔ یہ باحیا انسان کا کردار ہے، باحیا نبی کی صفت ہے کہ نہ ایسی مومنٹ میں کوئی نصیحت کی جا سکتی ہے، نہ ایسی مومنٹ میں کسی قسم کا کوئی جواب دیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ حیا کو استعمال کریں اور نماز کو مختصر کریں۔ حیا کا دوسرا مرحلہ زبان ہے، حیا کا دوسرا مرحلہ زبان ہے، اور زبان کے تعلق سے بہت ہی سخت ترین احادیث آئی ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول نے ایک طویل حدیث بتائی۔ حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا زبان کے ذریعے لوگ پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ معاذ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ تمہیں کھو دے، زیادہ لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو زبان بے حیائی کا مظہر ہے، زبان بے حیائی کی ترجمانی کرتی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کیا ہے یہ؟ بے حیائی کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وَيْلٌ، ویل ہے، بچے نے جہنم کی تقریر کی، جہنم کے موضوع پر۔ ویل کیا ہے؟ وہ گڑھا ہے جس میں جانے کے لیے 70 سال لگتے ہیں، اور یہ ان زبان اور آنکھ سے بے حیائی کرنے والوں کے لیے ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہ لوگ جو عیب چینی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اشارے کرتے ہیں، ہاتھوں سے اشارے اور عیب چینی کرنے کو ہمز و لمز کہتے ہیں، اور آنکھوں سے اشارے کرنے کو غمز کہتے ہیں۔ تو ویل، بے حیائی کی تعریف قرآن نے کہا کہ ان کا انجام، بے حیائی زبان کو استعمال کرنے والوں کا یہ ہے۔ بے حیائی ہے کیا؟ حضرت عمرو بن العاص، غور سے سنیے، بہت ذہین ترین صحابی، بہت ہی ذہین ترین، لوگ ان کی ذہانت کو دیکھ کر کہتے تھے یہ عرب کی لومڑی ہے، ان کی ذہانت، ان کی چالیں، ان کی گفتگو، ان کا انداز عرب کی لومڑی کہا جاتا تھا۔ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو کافروں کی طرف سے نمائندہ بنا کر حبشہ بھیجا گیا، مختلف محاذ پر ان کو رکھا گیا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو حضرت عمر نے ان کو مصر بھیجا، بڑی باصلاحیت شخصیت۔ جب اسلام لائے تو اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر کھینچ لیا،
اللہ کے رسول نے پوچھا کیا عمر نیت بدل رہے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ ذرا مجھے یہ یقین دلائیے کہ اسلام لانے سے پہلے میرے جو کارنامے ہیں کہیں اس کا حساب کتاب تو نہیں ہوگا، کہیں اس کے بارے میں پوچھ تو نہیں ہوگی؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے تمہارے جو اعمال تھے وہ کل عدم قرار دیے جائیں گے، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اب یہاں سے تمہاری نئی زندگی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں، حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں میں اتنا زیادہ شرمندہ ہوا، اتنا زیادہ باحیا ہوا، کبھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم و حیا کے ہمارے آنکھیں بھر کر نہیں دیکھ سکا، اور میری تمنا تھی کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور نظر سے دیکھ لوں، لیکن حیا مجھے آڑے آتی تھی کہ میں نے کیا پوچھ دیا، اور میں مرنے تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں نہیں ملا سکا۔ باحیا انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے آنکھ نہیں ملاتے، وہ آنکھیں چار نہیں کرتے، وہ آنکھیں نہیں نکالتے، وہ آنکھیں نہیں دکھاتے۔ حضرت عمر بن العاص سیرت میں بات لکھی کہ شرم و حیا اتنی زیادہ غالب آ گئی کہ کبھی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا، کہا کہ میری تمنا رہ گئی۔ اور تیسرا معاملہ حیا کا انسان کے اعضاء ہیں، انسان کے اعضاء ہیں جس سے وہ یہ عمل کرتا ہے۔ تو بے حیائی کا تعلق انسانی اعضاء سے ہے، اس میں ہمارا جسم شامل ہے، اس میں ہمارا پہناوا شامل ہے، ہماری ڈریسنگ، ہمارے ہاتھ کی حرکتیں، ہمارے پیر کی حرکتیں، ہمارے ایکشنز، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری گفتگو کا طریقہ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، ہمارے استعمال کی چیزیں، وہ چیز جو ایکشن میں آئی وہ حیا سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے بچوں کے ماشاءاللہ یہاں تو بچے نارمل ہیں، ان کے سر، ان کے بال، ان کا لباس، ان کے چپل، ان کے بیلٹ، ان کے چشمے، ان کی گاڑیاں، سب بے حیائی کا مظہر ہے۔ ہم اپنی باڈی سے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایکشن، کبھی کھلاڑیوں کا ایکشن، کبھی ناچنے والے ناچنے والیوں کے ایکشنز، ان کے لباس کا اسٹائل، یہ سب بے حیائی کی علامت ہے، سب بے حیائی کا طریقہ کار ہے، جو اس حدیث میں ان تینوں چیزوں کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر بتایا گیا ہے، تینوں چیزوں کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے متعلق بات ہے، حکمت کے طور پر میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ بچی آئی، بالغ ہو گئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا درجہ رکھتے ہیں، آ کے اپنی کیفیت بیان کی، اللہ کے رسول نے اس کو بڑے مہذب انداز میں سمجھایا، بچی سمجھ نہیں پائی، مزید تفصیلات چاہ رہی تھی خواتین کے مسائل سے۔ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں تم سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ حضرت عائشہ نے سنا، بچی کو پکڑ کے کھینچا، پھر اس کے بعد خواتین کے مسائل کو سمجھایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بات کرے اور کسی کا چہرہ سرخ ہو جائے تو وہ بے حیائی کی علامت ہے۔ کوئی آپ سے کوئی بات کہہ دے، اس سے آپ کو طیش آ جائے،
یا اس سے آپ کو شرم محسوس ہو جائے، چہرے کا رنگ بدل جائے، آنکھوں کی کیفیت بدل جائے اس بات کی وجہ سے، تو وہ بھی بے حیائی کا حصہ ہے۔ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ایسے کتنے واقعات آتے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری گھر والی کے ساتھ، ہمارے دوست احباب کے ساتھ، ہمارے کلیگ کے ساتھ، مسجد میں آنے جانے والوں کے ساتھ، بازار میں خرید و فروخت والوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ بدلنا بھی بے حیائی کی بات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تک پسند نہیں کی۔ علماء نے حضرت علی کے اس واقعے سے دلیل کی کہ علم میں حیا نہیں ہے، علم بغیر شرم و حیا کے حاصل کرنا چاہیے، لیکن بعض چیزوں میں علم و حیا حصول علم میں مانع ہو جاتی ہے، تو کہا کہ یہ حشمت ہے، یہ کرامت ہے علم کے حصول میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوان آدمی تھے اور بھرپور جوان تھے، ان کے ہاں قوت باہ کا اخراج مزی کی شکل میں ہوتا تھا، وہ پریشان رہتے تھے کہ میں نہاؤں یا وضو کروں، مسئلے کا حل کہاں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرم و حیا آڑے آئی کہ میں اپنے سسر سے یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ مسئلہ کیسے دریافت کر سکتا ہوں۔ غیرت، حشمت، کرامت ان کی آڑے آئی، انہوں نے مقداد بن اسود کا انتخاب کیا، کہا کہ جاؤ کہو کہ فلاں شخص کے بارے میں ایسا 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 مسئلہ ہے۔ اتنے زیادہ صحابہ کرام اپنے معاملے میں محتاط تھے۔ حضرت عمر بن العاص کا واقعہ آپ نے سنا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کی سیرت میں لکھا ہے، ابو بکر کہتے تھے یا ایھا الناس استحیوا من اللہ، اللہ سے تم شرم و حیا کرو، اللہ سے تم شرم و حیا کرو۔ اور کہتے تھے انا استحی من اللہ اتقنع اکون متقنعا عند قضاء الحاجہ، میں قضاء حاجہ کے وقت دور چلے جاتا ہوں اور اپنے چہرے کو لپیٹ لیتا ہوں تاکہ میں اللہ سے شرم کرتا ہوں، تاکہ میری نظر میری شرمگاہ پر نہ پڑے۔ اور لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے، تنہائی میں قضاء حاجت کے موقع پر کہتے تھے کہ میں اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھتا تھا، کبھی نہیں، اور میں اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتا تھا، ڈالتا ہوں، تم بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسے حیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ سے بھی حیا کی جاتی ہے کیا؟ اللہ سے بھی حیا کی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اور ایک حدیث مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ کما تستحی من الرجل الصالح، معاشرے کے نیک ترین انسان سے کوئی آدمی برائی کا کام کرنے سے جیسے شرماتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تم اللہ تبارک تعالیٰ سے شرماؤ، اس سے کہیں زیادہ۔ کہ کوئی بزرگ آدمی دیکھے، کوئی بڑا ذمہ دار آدمی دیکھے، کوئی متقی انسان دیکھے، تو آپ اس کے سامنے کوئی بے حیا حرکت کرنے سے ڈرتے ہیں، سگریٹ پینے سے ڈرتے ہیں، گالی گلوچ دینے سے ڈرتے ہیں، اپنے کسی بھی رویے کے لحاظ سے آپ بالکل محتاط ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کی سے حیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا تم اللہ سے حیا نہیں کرتے؟ صحابہ سے پوچھا الا تستحیون من اللہ، کہا کہ
نعم یا رسول اللہ بلا نستحیی من اللہ، ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ تم جس طریقے کی شرم و حیا کی بات کر رہے ہو وہ شرم و حیا نہیں ہے۔ اب ذرا سن لیجیے آپ شرم و حیا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرم و حیا یہ ہے فَلْيَحْفُظْ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، فَلْيَحْفُظُ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، شرم و حیا یہ ہے سر کو محفوظ کرو، وما وعا، اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کی نگرانی کرو۔ سر کو محفوظ کرو کیا مطلب ہے؟ سر میں کیا ہے؟ دماغ، تدبر و تفکر کی صلاحیت، سوچ سلیم رکھو، سوچ سلیم رکھو۔ فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ، اپنے سر کی حفاظت کرو اگر بے حیائی سے بچنا ہے۔ اور حیا یہ ہے کہ تم سر کی حفاظت میں سب سے پہلی چیز دماغ ہے، تو یہ دماغ توحید سے معمور ہو، شرک سے معمور ہو۔ دماغ اور دل ایک ہی بات میں، تو جو شخص مشرک ہے وہ بے حیا ہے، نوٹ کر لیجئے بات۔ جو شخص مشرک ہے وہ بے حیا ہے، جو شخص کافر ہے وہ بے حیا ہے، کیونکہ وہ جس سر کی حفاظت کرنا ہے اس سر میں یہ دماغ ہے۔ اور ہمارے بچے جو کٹنگ کر رہے ہیں، جس طریقے کے اسٹائل بنا رہے ہیں، یہ بے حیائی کا مظاہرہ علل اعلان کر رہے ہیں۔ پھر اس سر میں کیا ہے؟ پیشانی کہاں جھکتی ہے؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فالید نادیہ، کیوں کہا ناصیہ؟ ہمارے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ یہاں ہے، تو اس لیے یہیں پر سجدہ کرنا چاہیے، اسی سے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جھوٹی، غلط کار، خطا کار پیشانی ہے یہ جو غیر اللہ کے آگے جھک رہی ہے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، اس پیشانی کو کسی اور کے آگے جھکنے مت دو۔ بے حیائی ہے، دماغ بے حیائی ہے، اس گردن کو کسی کے سامنے جھکنے مت دو۔ یہ آنکھ، سر میں کیا ہے؟ یہ آنکھ، یہ آنکھ، اس کی حفاظت اللہ تبارک تعالی، اگر ہم اس آنکھ سے جو بھی برا دیکھتے ہیں، جو بھی برا دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پر، ویڈیو پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، نیٹ پر، سب کا سب ہماری آنکھوں کی سر کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، خیانت ہے، اور خیانت بے حیائی ہے، اور بے حیائی اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ با حیا ہے۔ ان اللہ حیی کریم، ان اللہ حیی، با حیا ہے، مکمل حیادار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حیا کرتے ہو، استحیوا من اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے تم شرماؤ۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، استحیوا من اللہ حق الحیاء، مکمل جو حیا کر سکتے ہو، مکمل حق الحیاء جو ہے وہ ادا کرو، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، وہی حق الحیاء انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ہاتھوں میں جہنم لے کر گھوم رہے ہیں، کبھی بھی اس کے اوپر ہماری نظر پڑتی ہے تو ہماری آنکھ خیانت کرتی ہے۔
ہماری آنکھیں اس وقت بھی خیانت کرتی ہیں جب ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. ہم جان بوجھ کر ایک عذاب کو اپنے پاس لیے ہوئے ہیں اور اس بے حیائی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رہنمائی کرنے والی چیز ہے. جس آدمی کے گھر کے دیگر اخراجات پر پیسے کم پڑتے ہیں لیکن اس کو موبائل کے لیے پیسے برابر مہیا ہو جاتے ہیں، گویا ہم اپنی بے حیائی کا انتظام اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خود کے لیے کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی حفاظت کرو. حق الحیا یہ ہے، حق الحیا یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت میں آنکھ ہے، آنکھ کی خیانت بے حیائی ہے. کان ہے، کان ہے، سننے کی کیفیت کب سے ہے انسان میں آپ جانتے ہیں؟ اس کی پیدائش سے پہلے سے سننے کی صلاحیت ہے. ماں کے پیٹ میں جب وہ علقہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالی پہلے اس کو سماعت عطا کرتا ہے، بعد میں بصارت عطا کرتا ہے. پہلے سماعت عطا کرتا ہے. ماں گانے سنتی ہے، بچہ گانے سنتا ہے. ماں تلاوت کرتی ہے، بچہ تلاوت سنتا ہے. ماں لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بچہ وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے. اور زندگی میں پیدا ہونے کے بعد سے وہ سنتا ہی رہتا ہے جب تک اس کو بولنا نہیں آتا. اور جب بچے بولنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کی ضروریات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو سنیں. لا یعنی چیزیں سنتے ہیں. ہر لا یعنی چیز دنیا کے اندر جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم اس کو سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہمارے ٹی وی چینلز، ہمارے واٹس ایپس، ہمارے جتنے بھی اکوپمنٹس ہے سب اسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. فونوں پر لوگوں کی گفتگو، دوسروں کی ریکارڈنگ، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں اس سماعت میں حاصل ہیں. اور یہ سننے کا سلسلہ آپ جانتے ہیں کب تک ہے؟ زندگی کے بعد بھی سماعت کا سلسلہ ہے. حدیث میں، صحیح حدیث میں ہے کہ جنازے کو، میت کو قبر میں دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ جوتوں کی کھڑاؤں کی آواز بھی سنتا ہے. اور ہماری سماعتیں بے حیا ہیں. لا يتناجسنان دون الثالث، تین ہو تو دو آپس میں گفتگو نہ کریں، اپنی گفتگو بھی نہ کریں. یہاں تک سماعت کے سلسلے میں پابندی لگائی گئی ہے. اور اللہ کی صفت میں سمیع کہا گیا ہے، ان اللہ سمیع علیم. ما وعى فليحفظ الرأس وما وعى. اس لحاظ سے اگر با حیا ہونا ہے تو چہرے کی، سر کی حفاظت بہت ضروری ہے. جسم کے اس کے اندر منہ آتا ہے. اس کے بعد کے الفاظ میں کہا گیا سونگنا بھی ہے، سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، سوچنا ہے. یہ ساری چیزیں سر سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَحْفَظُ الْبَطَنَ وَمَا وَحَا وَمَا حَوَا. پیٹ کی حفاظت، بے حیائی سے بچنا ہے، حق الحیا ادا کرنا ہے تو پیٹ کی حفاظت کرنا ہے. وما حوا، وہ جو چیز جمع کرتا ہے پیٹ میں، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، شک یا واضح طور پر اس کا حکم. شک کی کسی چیز کو ہم دنیا میں نہیں لیتے.
لیکن دین کے معاملے میں 50 علماء سے سوال کرتے ہیں اور اس کو ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر 2 گلاس یہاں پر رکھی ہوئی ہو, اس کے اندر تھوڑا سا تھوک دیا کوئی, اور ایک گلاس صاف رکھا ہوا ہے, کوئی اٹھا رہا ہے, اس کو بولیں گے بھائی اس میں کوئی تھوک دیا تھا, ہو سکتا ہے شک ہے, وہ پیے گا پانی؟ اگر پی لے گا تو کچھ ناپاک نہیں ہے, تھوک ناپاک نہیں ہے. لیکن انسان احتیاط کرتا ہے اپنی ذات کے لیے, دین کے لیے ایسی احتیاط نہیں کرتا. فَلْيَحْفُظُ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَمَا حَوَى, کہ اس پیٹ کی پرورش کیسے ہو رہی ہے. ہماری اولاد ہمارے خلاف کیوں ہے؟ ہماری اولاد سازشوں کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کی تربیت حلال رزق سے نہیں ہوئی, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکھنا پڑ گیا. آپ جانتے ہیں, میری مائیں سن لیجئے, صحابیات کا ماحول کیسا تھا. صحابیات کا ماحول یہ تھا کہ وہ اپنے شوہروں کو کہا کرتی تھی, جب سویرے نوکری تلاش کرنے, رزق تلاش کرنے, مزدوری کے لیے نکلتے تھے, تو کہتے تھے دیکھیے حلال کمائی لا کر ہمارے پیٹوں میں ڈالنا, حلال کمائی لا کر ہمارے پیٹوں میں ڈالنا. اگر نہیں نوکری ملی, نہیں کام ملا تو واپس آ جانا, لیکن حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہیں ڈالنا. ہم اس دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے. صحابیات اپنے شوہروں کو نصیحت کر کر بھیجتی تھی, خواہشات کر کے نہیں بھیجتی تھی کہ آتے ہوئے تمہارے ساتھ 2-4 بیگ ہو اور اس کے اندر فلاں فلاں کی ضروریات تکمیل ہو. نہیں, کہا کہ ہمارے لیے حلال کا نوالا تلاش کر کے لاؤ, حرام کے نوالے سے ہمارے پیٹ مت بھرو. اگر حلال کا نوالا مل رہا ہے تو ہم کھائیں گے, حرام کے نوالے کو ہم خیر بات کہیں گے, وہ تکلیف برداشت کر لیں گے. یہ حیا ہے, یہ حیا ہے عورتوں کی حیا. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی سیرتوں کو جب پڑھیں گے, ایک ایک پہلو پر غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. حضرت علی کا قصہ سنایا میں نے. آپ جانتے ہیں حضرت علی کبھی بیٹھ کر نہیں نہائے, کبھی بیٹھ کر نہیں نہائے, ان کی سیرت میں لکھا. کیوں؟ بے حیائی کے ڈر سے. بے حیائی ان کو پسند نہیں تھی کہ کھڑے رہیں گے تو کسی کی نظر پڑے گی, جسم کے اعضاء دوسرے دیکھیں گے, خود اپنے اعضاء پر نظر پڑے گی, تو بیٹھ کر نہاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ وہ رات میں نہاتے تھے, دن میں نہیں نہاتے تھے. اور رات میں اس طریقے کی لیٹرنگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ اپنے جسم پر نظر نہ پڑے, اپنا جسم بے حیائی کا شکار نہ ہو. یہ احتیاطات صحابہ کرام کی تھی. اسلام ان کو حیا کا اتنا اعلیٰ و اونچا مقام عطا کیا تھا کہ وہ اپنے رویے میں بڑے محتاط تھے, بہت محتاط تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرمائے, حجرہ شریفہ میں, حضرت عائشہ کے کمرے میں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نیم دراز ہیں, آپ کا تھوڑا سا گھٹنا دکھائی دیتا ہے. اسی درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں, آپ کو اجازت دی جاتی ہے, ان سے گفتگو ہوتے رہتی ہے. اسی درمیان میں حضرت عثمان آتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آتے ہیں, آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ٹھہرو, ابھی عثمان کو مت بلاؤ. اور آپ جو ٹیک لے کر بیٹھے ہوئے تھے اپنی ازار کو سیدھا کرتے ہیں اور مرتب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو آپ اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. اس سے پہلے 2 شخصیتیں, دونوں آپ کے سسر, رشتے کے لحاظ سے بڑے محترم, اور حضرت عثمان چھوٹے اور داماد,
آپ بڑے احترام سے بیٹھتے ہیں. صحابہ حضرت عمر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عثمان کے ساتھ اتنا زیادہ اہتمام کس بات کا؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے شرم نہ کروں؟ کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حیا کے واقعات کی بھرمار ہے. معمولی سی بات سن لیجئے گا. مسجد نبوی میں مسجد باب النساء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعین تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے باب النساء متعین تھا، باب جبرائیل سے متصل. جس طرف صفہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کبھی 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 میں نے اس دروازے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی اور نہ میں اس راستے سے گزرا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیاداری کا اندازہ لگا لیجیے. کبھی میں اس راستے سے نہیں گزرا جس کے اندر جہاں سے عورتیں گزرتی تھی. مردوں کے یہ واقعات ہیں تو عورتوں کے کیا ہوں گے سوچیے آپ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی قبر مبارک اسی کمرے میں. پھر اس کے بعد ابو بکر کا انتقال ہوا، ابو بکر کی قبر بھی اسی کمرے میں ہے. کہتی تھی ایک میرے شوہر ہیں ایک میرے باپ ہیں، اور میں گھر میں کمرے میں نارمل انداز میں رہتی تھی، تنہا ہوتی تو اپنا دوپٹہ اتار دیتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، انہوں نے وہاں دفن ہونے کی خواہش کی، ام المومنین نے اجازت دی. اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضرت عمر کے دفن ہونے کے بعد میں اپنے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اتاری. حضرت عمر کی قبر ہے، حضرت عمر نہیں ہے، حضرت عمر مدفون ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری غیرت گوارا نہیں کی، پہلے میرے شوہر میرے باپ تھے، اب میرے لیے ایک اجنبی مرد ہے، ان کی قبر ہے اور میں اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی. تصور کیجئے حیا کا کتنا اونچا تصور، کتنا اونچا مقام، کتنی پاکیزگی تھی ان امہات المومنین کی زندگیوں. جانتے ہیں ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی. ہماری خواتین کی بھی گفتگو ہوتی ہے تو ان کی گفتگو پہ آج کل تو واٹس ایپ پہ کیا چل رہا ہے، برننگ ٹاپکس کیا ہے، کہاں سیل لگی ہے، کس طریقے کی ایگزیبیشن چل رہے ہیں، کہاں پر کون سی چیز لی گئی ہے، سونے کا ریٹ کیا ہے، کپڑے کس ماڈل کے چل رہے ہیں، کون سا سیریل ٹاپ پر ہے. یہ ہمارے خواتین کی اکثر گفتگو ہوتی ہے. ایک گفتگو یہ بھی ہے، ذرا میری مائیں بہنیں سن لیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں اسماء ہم مر جائیں گے تو ہمارے جنازے کو غیر مرد دیکھیں گے؟ جب ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا تو اس پر غیر محرموں کی نظریں پڑیں گی، مرد دیکھیں گے، یہ تو بڑا برا ہوگا. انہوں نے چادر لپٹی، میت کی طرح بتایا، کہا کہ ایسی لاش کو، ایسی باڈی کو غیر مرد پر نظر پڑیں گے جب اس کو جنازے پہ رکھ دیا جائے گا اور وہ اٹھا کر لے جائیں گے. پہلی نصیحت انہوں نے یہ کی اسماء دیکھنا میری جنازے کو رات میں دفن کرنا، میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، رات میں دفن کرنا، دن میں نہیں، تاکہ بے حرمتی دیکھنے کی بے حیائی سے میں بچوں. حالانکہ وہ مر چکی ہوگی. حضرت اسماء نے کہا فاطمہ میں حبشہ میں تھی، میں نے دیکھا
وہاں جب خواتین مرتی ہیں تو وہاں لکڑی کا ایک صندوق کی طرح بنایا جاتا ہے جنازہ، اور اوپر سے کمان کی طرح ڈھانک دیا جاتا ہے کہ ہم ایسا بنا لیں، ہمارا جنازہ اس میں اٹھے گا کہ دونوں طرف سے دیواریں ہوں گی، اوپر سے قوس کمان کی طرح بنے گا، تو اس میں ہماری باڈی کو لوگ نہیں دیکھیں گے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اسما پہلے یہ کام کرو۔ وہ جنازے کی شکل اس وقت سے وہ اختیار کی گئی۔ یہ حضرت فاطمہ کی سوچ کہ عورتوں کی مرنے کے بعد بے حرمتی ہو سکتی ہے، لوگوں کی نظریں اس پر پڑے گی، کتنی پاک سوچ تھی، کتنی اعلیٰ شرم و حیا کی زندگی ان کی تھی، کس طریقے سے وہ سوچتی، کس طریقے سے ان کے خیالات تھے، کتنی پاکیزگی ان کے دل و دماغ میں شائع تھی۔ اب اندازہ لگائیے، ایسے بے حساب واقعات ہیں تاریخ کی، سیرتوں میں، صحابیات کی، صحابہ کی، سعید بن تابعین کی، تبع تابعین کی، سلف کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں کہ وہ شرم و حیا کے معاملے میں کتنے محتاط تھے، اور آج کی زندگی کا ہم موازنہ کر کے دیکھیں کہ میں نے جو شروع میں بات کہی تھی کہ آج کی 99.99% دنیا بے حیائی کا شکار ہے، تو انہوں نے کہاں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی؟ ایک بات میں پوچھ کے ذرا ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں ملازمت کرتا ہوں، آپ ملازمت کرتے ہیں، جہاں ملازمت کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو آپ کو 1,00,000 روپے تنخواہ دے رہا ہے، اس کا کمپیوٹر توڑ دیں گے، آپ اس کی آفس کا فرنیچر توڑ دیں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے، ڈریں گے، ڈریں گے۔ اگر ایسا کر دیے تو اس کے نتیجے میں آپ کی تنخواہ کاٹ دے گا، ایک مرتبہ آپ کو نوکری سے نکال دے گا، آپ کو بے عزت کرے گا، آپ کو واٹس ایپ پہ ڈال دے گا، آپ کو دنیا کے سامنے بلاک لسٹڈ کر دے گا۔ انسان کے معاملے میں یہ ایکشن لیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون بنا دے کہ تم برائی کو دیکھو تو تمہاری روشنی چلی جائے گی، کیا ہوگا؟ ہم سب اندھے ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ نعمت میں نے قرآن کی تلاوت کے لیے دی، میں نے یہ نعمت اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرنے کے لیے دی، اور تم ننگی فلمیں دیکھتے ہو، تم بے گندے کام کرتے ہو، اور یہ آنکھ کی روشنی اگر چھین لی جائے گی تو شہر میں کوئی بینا رہے گا۔ کیا آپ نے کبھی نابینا سے شکایت سنی کہ اس نے کسی عورت کو چھیڑا ہے؟ کسی نے کسی عورت کی ننگی تصویریں دیکھی ہیں؟ کسی گونگے سے آپ نے سنا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہے؟ بے حیائی کا کتنا، کہ جس ذات نے کہا علم یعلم بان اللہ یرا، اس کی دی ہوئی آنکھوں کی نعمت سے ہم دنیا کو خائن کر رہے ہیں، اس کی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ آنکھیں زندہ رہنے کی، بینائی کی مستحق ہے؟ کیا یہ زبان بھی بولنے کی مستحق ہے؟ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس سے بڑا کوئی کلمہ ہے؟ اس سے بڑی کوئی آواز ہے؟ اس سے بڑا کوئی اعلان ہے؟ اللہ بڑا ہے، ہر چیز میں بڑا ہے، قدرت میں بڑا ہے، خلق میں بڑا ہے، کائنات میں بڑا ہے، ہر ذرے پر اس کی حکومت ہے، مالک الملک ہے، رب السماوات والارض ہے، فالق الحب والنوا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم شرک کے کلمات کہیں، کہنے کے بعد اسی زبان سے گالی برتے۔ جس برتن میں آپ کھاتے ہیں، کبھی اس میں کچرا اٹھایا؟ کبھی اس میں بچوں کی گندگی اٹھائی؟ اگر کوئی آپ کے سامنے ایک برتن میں کچرا اٹھا کر وہی برتن آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گی تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اللہ کا ریئیکشن کیا ہوگا جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر ساتھ ہی کسی کو ماں بہن کی گن بھی دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں؟ تو یہ بے حیائی نہیں؟
ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء پر اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گمان نہیں کر سکتے۔ یہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی، سمجھنے کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے۔ ہماری عمر میں لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بی پی کا شکار، کبھی شوگر کا شکار، کبھی ہارٹ کا پرابلم، کبھی گھریلو مسائل، کبھی نافرمانیاں اولاد کی، کبھی گھر کے قصے جھگڑے، انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، کیا کچھ نہیں بک دیتا۔ کیوں کہا گیا حدیث میں؟ یہی بے حیائی کی وجہ سے انسان اپنی زبان سے ایسا لفظ نکالتا ہے جو جنت کے قریب ہوتے ہوئے جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، جو جہنم کے قریب ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ بے حیائی، حضرت ابن قیم نے کہا، جس نے بے حیائی کو دنیا میں کنٹرول کر لیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اور قاضی ایاز بن فضیل نے کہا بے حیائی قسوت قلب سے آتی ہے، سخت دلی سے آتی ہے۔ قاضی ایاز کی آخری بات، حج کو گئے، عرفات کا میدان کس لیے ہے؟ عرفات کا میدان دعا کے لیے ہے، عرفات کا میدان تڑپ تڑپ کر دعا کرنے کے لیے ہے۔ حاجی فضیل نے دیکھا، حاجی فضیل بن ایاز نے دیکھا ساری دنیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہے، رو رہی ہے۔ حضرت قاضی فضیل زبان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، وقت گزرا چلے جا رہا ہے، سورج غروب ہونے جاتا ہے، آخری وقت اٹھا کر کہتے ہیں واہ حیا، ہائے میری شرم مجھے آنے آ رہی ہے، میں کیا مانگوں اللہ سے، واہ حیا کیف استغفر، کہ میں اپنے رب سے کیسے مانگوں، مجھے حیا آ رہی ہے کہ اتنے احسانات اس پر ہے اور میں بے حیا بن جاؤں۔ اگر تو مغفرت کرتا ہے تب بھی حیا آتی ہے، اگر تو مغفرت نہیں کرے گا تو کتنی بے حیائی کی۔ یہ بہت بڑا جوہر ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلْقٌ، سن لو میرے بچوں، لِكُلِّ دِينٍ خُلْقٌ وَخُلْقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، یہ ہمارا شعار ہے۔ ہر دین کا ایک کیریکٹر ہے، ہر دین کی ایک پہچان ہے، اور اسلام کی پہچان حیا ہے۔ میں بچے کو دیکھ کر بولے یہ مسلمان ہے، یہ با حیا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا، یہ اسکول کی عزت کو خانے میں نہیں ڈال سکتا، یہ مسجد کے خلاف نہیں بول سکتا، یہ خاندان کے خلاف نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا شعار حیا ہے، مسلمان کا شعار حیا ہے۔ ہماری بیٹیاں بے آبرو نہیں ہیں، ہماری ماں بہنیں بے عزت نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا شعار حیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلْقٌ، ہر ایک کا ایک مزاج ہے، ہر ایک کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ اسلام کا ایٹیٹیوڈ حیا ہے، بے حیائی نہیں، سر سے دوپٹہ نہیں اترے گا، زبان بد کلامی نہیں کرے گی، آنکھیں بری چیزیں نہیں دکھیں گی، پیر غلط چیز کی طرف چل کر نہیں جائیں گے، پیٹ کے اندر حرام نہیں جائے گا، گرچہ کے بھوکے مر جائیں۔ لِكُلِّ دِينٍ خُلْقٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلو، حیا صرف اور صرف بھلائی ہے، صرف اور صرف بھلائی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری کی روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا فات الحیاء فاصنع ما شئت، نبوت کے شروع میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ اگر تمہارے سے رخصت ہو جائے شرم و حیا تو تم جو چاہے کرو، ہمارے میں اور جانور میں کچھ فرق نہیں ہے۔ نبوت کے شروع میں انسانیت کی تعلیم دے کر یہ بتایا گیا کہ شرف و حیا انسان کی خصوصیت ہے، حیوان کی نہیں۔
اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں قیامت کے قریب میں بتا دیا گیا کہ دنیا اتنی بے حیا ہو جائے گی، اتنی بے حیا ہو جائے گی کہ سڑکوں پر زنا کریں گے، کہنے والا ایک نیک انسان یہ کہے گا بھئی یہی کام دیوار کے پیچھے کر لیے ہوتے، ہمارے ہاتھوں میں وہی تو ہے، ہم خود اس کے مشتہر ہیں، ہم خود اس کا اعلان کر رہے ہیں، ہم خود اس کو بھیج رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، تشہیر کر رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ یہ ہاتھ شل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ دماغ مفلوج کیوں نہیں ہوتا؟ یہ زبان گنگ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کتنے بے حیا ہیں اور کتنی بے حیائی کا پرچار کر رہے ہیں۔ جس زبان سے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں وہی زبان کینہ و کپٹ میں بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی، اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ جب ہم یہاں سے اٹھے تو ایک پلان لے کر اٹھے، ایک ایکشن پلان لے کر اٹھے کہ ہم باحیا زندگی گزارنے کی عہد کریں اپنے آپ سے، اپنے دل سے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ زبان کا معاملہ ہے، یہ اعضاء کا معاملہ ہے۔ آج آپ تحیہ کر لیجئے، کنٹرول ہوگا۔ ہو سکتا ہے 10% آج کنٹرول ہو، کل 20% ہوگا، اس کے بعد 25% ہوگا، 50% ہوگا، ہوگا ضرور۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام نوجوانوں کو، ہم تمام بزرگوں کو، ہم تمام ماں اور بہنوں کو اور امت مسلمہ کو حیادار بنائے، عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری شرم و حیا کی حفاظت فرمائے، ہمارے عرض و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔